السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا۔ بہت غور سے سنیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا۔ اب آپ غور کریں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، یہ مسلمان قوم کہاں پر آ کر کھڑی ہے، کتنی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہم ہر میدان میں، ہر شعبے میں، ہر پلیٹ فارم میں دنیا کے سامنے ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ فرقوں میں اس طریقے سے بڑھ چکے ہیں کہ ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ آج دیکھیے آپ جس حساب سے علماء کرام کے مزارات بننے لگے ہیں، مزارات کس کے بنتے تھے پہلے؟ اللہ کے ولیوں کے مزار بنتے تھے جن سے کسی کو اعتراض نہیں، اہل تشیع بھی اعتراض نہیں کرتے، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ وہابی، یہ تمام لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں، معین الدین چشتی کو مانتے ہیں، سبھی کو مانتے ہیں یہ لوگ۔ سب کے اعتراض جو ہیں وہ صرف اتنے ہیں کہ اب جو مزارات بننے لگے ہیں، مزارات بننے کے لیے اب صرف اتنا ہی کافی ہو گیا ہے کہ آپ کسی مدرسے کے بڑے محتمم ہوں، آپ کسی مدرسے کے بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، آپ کسی مدرسے کے بہت بڑے آنر ہوں، آپ اس مدرسے کے محتمم ہوں، انتقال کے بعد آپ کا مزار بن کر تیار۔ آپ کو ولی کا درجہ مل جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قول یہ ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، جو پیروں کے پیر ہیں، پیران پیر ہیں، جو سب سے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے بتا دیا پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ کو اللہ کے ولی کی پہچان کرنا ہے تو میری یہ بات، میرا یہ قول ذہن میں رکھنا، آپ کو اصلی اور نقلی کا پتہ چل جائے گا۔ بہت غور سے سنیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک کام بھی خلاف سنت ہو۔ دوبارہ سنیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ انسان ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کی پوری زندگی میں صرف ایک کام خلاف سنت ہوا ہو، یا ایک کام وہ خلاف سنت کرتا ہو۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، اللہ کا مخلص بندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ اوتھینٹک قول ہے پیروں کے پیر کا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جو نئے مزارات بن رہے ہیں، جو نئے دین کے ٹھیکیدار مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اتنے سخت جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو بیچ چوراہوں پر مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مدارسوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن آج کوئی بھی ایک ایسی کمیونٹی نہیں، نہ عالموں کی، نہ پروفیسرز کی، نہ اور کسی شعبے میں مسلمانوں کی،
مسلمان بڑے بڑے عہدوں پر اللہ نے فائز کیے، بڑے بڑے امیر بنائے، لیکن سب صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، دین کو ٹکڑے 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 کر کے آپس میں اپنے مطلب کا ٹکڑا اٹھا کر اور دنیا کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اصل دین، اصل مذہب، ان باتوں کو ہمیں ضرور سیکھنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی حدیث میں، قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں آیا، اسلامی ہسٹری آپ پڑھ کر دے گی، کہیں آپ کو کسی بھی بزرگ یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی سے بھی آپ کو یہ جملہ سننے کو کہیں نہ لکھا ہوا، نہ سنا ہوا، نہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ جملہ۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مولوی پروفیشن ہے دنیا میں۔ آپ خود علم حاصل کریں، خود سچ اور باطل کو پہچانیں، حق اور باطل کی پہچان کریں۔ یہ کتاب تو ہدایت والی کتاب ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، آپ کو ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو مت پڑھو گھر بیٹھے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں جب آپ سیکھ جاؤ گے تب مسئلہ گڑبڑا جائے گا، بلڈنگ تھر تھر کانپنے لگے گی۔ وہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو علوم ہیں، جو 17، 18، 19 جو علوم ہیں مسائل کے، وہ ہم اور آپ نہیں سیکھ سکتے، لیکن قرآن پاک کو ود میننگ پڑھ تو سکتے ہیں، احادیث کا ٹرانسلیٹ اردو میں پڑھ تو سکتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد حق اور باطل کی پہچان تو کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کی طرف آئیں گے صدق دل سے، سچی نیت سے، جب آپ اللہ کی طرف حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے جائیں گے، نماز تہجد ادا کر کے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے اور بچوں کی طرح اس سے التجا کریں گے، اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، سارے جہانوں کا مالک تو، خالق تو، رازق تو، ستار تو، غفار تو، رحیم تو، رحمان تو، اے میرے مالک مجھے سچی راہ دکھا دے، مجھے حق پر چلا۔ تمام دنیا میں سب نے لا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ پر عمل کر کے دین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیے۔ میں کس ٹکڑے کے پاس جاؤں اللہ؟ میں کہاں جاؤں؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو سچی ہدایت دے گا، اور جب آپ سچ بولیں گے تو یقین جانیے آپ پر یہ تمام دنیا کے جتنے بھی فرضی عالم ہیں، میں اصلی عالموں کی بات نہیں کر رہا، جو فرضی عالم ہے وہ آپ پر ضرور نشانہ سادھے گا، اور آپ کو فکر نہیں کرنی۔ جو اصلی عالم ہے، جو بہترین عالم ہے، جو دین کے ٹکڑے ٹکڑے جنہوں نے نہیں کیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور راستے پر ہم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کو میرا سلام۔ لیکن میں ان کی زندگی بھر مذمت کرتا رہوں گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، جنہوں نے دین کے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیے ہیں تاکہ ان کے عیش ہوں اور یہ مزے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ انہیں نہ دین سے مطلب ہے، نہ اللہ سے مطلب ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے، انہیں صرف ان ٹکڑوں سے مطلب ہے جو ان کی سچویشن کے حساب سے فٹ بیٹھتے ہیں، یہ انہی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اپنے مقصد کے لیے ایک دوسرے کے فرقے کی بہت برائی کرتے ہیں، لیکن قسم خدا کی انٹرنیٹ نے یہ بات عیاں کر دی، ظاہر کر دی کہ یہ لوگ ضرورت پڑنے پر آپس میں مل بیٹھ کے پلیٹوں میں بریانی کھاتے ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں کو نشانہ بنانا ہوگا۔ جو اچھے عالم ہیں، جو بہترین عالم ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی پہچان کر کے ان کی طرف آنا ہوگا، ان کی باتوں کو مان کر ان سے اوتھینٹک بک کا ریفرنس لینا ہوگا، اس کے بعد ہی اس بہترین عالم کی بات کو ماننا ہے۔ ریفرنس لینا سیکھیے، ثبوت مانگیے، بک پوچھیے، پروف مانگیے، قول کہاں لکھا ہوا ہے یہ مانگیے۔ جب آپ سوال کرنے لگیں گے یقین جانیے سچ اور باطل دونوں، حق اور باطل الگ الگ صاف صاف نظر آنے لگیں گے۔ میرے نوجوان دوستو، میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کسی عالم کا ویڈیو دیکھیں، کسی مولانا کا، کسی حافظ کا، کسی کا بھی ویڈیو دیکھیں، اس کے کمنٹ باکس میں جا کر سوال ضرور کریں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ اسے ریفرنس ضرور مانیں۔